اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ پچھلے کئی میٹنگ میں ہم لوگوں نے حقوق العباد یعنی بندوں کے حق کے بارے میں بات کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بندے کے حق کے بارے میں بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے اس میں بندوں کے حق کے بارے میں بڑی حق تلفی ہو رہی ہے، اور آگے بھی ہم میٹنگ میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ جتنا بھی بات کیا جائے وہ کم ہی ہے۔ پچھلی میٹنگ میں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے حق جو ہے وہ اللہ اپنا حق کو تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حق کے بارے میں جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ معاف اس لیے کر دیتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنا اس کو پسند ہے، اور ویسے بھی 70 ماؤں کے برابر وہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتی ہے، معاف کر دیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے کچھ کمیوں کو، وہ اس کے اپنے حق کے بارے میں جو بھی کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں اسے معاف کرنے کی پوری امید ہے، پورا امکان ہے۔ یہاں معاملہ تھوڑا ٹپیکل ہے، وہ سنگین ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور بندہ معاف بھی کرے اس کے علاوہ جو ہے معافی کی تلافی بھی کرے۔ یہاں بات دوسری بھی ہو گئی، یہاں 3 اسٹیج ہو گئے۔ پہلی بات تو کہ آپ نے جو ہے اگر بائی دا وے فرض کیجیے کسی نے کسی کا کچھ پیسہ ادھار لیا اور وہ پیسہ وہ نہیں دے رہا، مار دیا ہے، یا کسی نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، تو تلافی یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو وہ واپس کرے، پھر وہ معاف کرے، وہ بندہ اس سے معافی کرے کہ بھائی معاف کر دیجئے، میں نے یہ غلطی ہو گئی، تو معاف کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ سے لو لگائے کہ بھائی ہماری غلطی کو معاف کیا جائے۔ تو یہاں 3 اسٹیج ہو گئی، تو یہ تھوڑا سا معاملہ بندے کے حق کا معاملہ سنگین ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں اکثر امکان ہے کہ شاید جو ہے جو بندہ ہے وہ معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کا دل بڑا نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاف نہ کرے۔ اب اگر معاف نہیں کیا تو یہ معاملہ یہیں دنیا میں نہیں اس کا ڈیل ہوگا، اب اسے قیامت کے دن پیشی ہوگی۔ یہ معاملہ قیامت کے دن چلا جائے گا، اور دونوں فریق آمنے سامنے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اور اس کے بارے میں پھر ایک حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص بہت سی نمازیں، روزہ، حج وغیرہ لے کر پہنچے گا، لیکن اس نے کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی سے جو ہے مار پیٹ کیا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہاں قیامت کے روز آخرت میں کوئی ڈالر اور روپیہ نہیں چلے گا، وہاں پہ جو ہے کرنسی نیکی کی ہے۔ تو جس بندے نے حق تلفی کی ہوگی اس کی نیکیاں، حکم ہوگا کہ اس بندے کو دے دی جائے جس کی حق تلفی ہوئی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بھی بہت سے حق تلفی والے ابھی بھی موجود ہوں گے، باقی رہ جائیں گے، اور وہ اپنا مطالعہ کریں گے۔ ایسی صورت میں حق تلفی کرنے والے یعنی جو سوالی ہیں، جنہوں سوال کریں گے، ان کے جو ہے گناہوں کو لے کر اس شخص پہ ڈال دیا جائے گا، اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم شریف کی یہ دونوں حدیثوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اس میں کتنا
امپورٹنٹ یہ حدیث ہے، تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اور جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا قیامت کی مصیبت میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آگے ایک روایت آتا ہے کہ غار حرا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے اوپر سے پہلی وحی آئی اور ان کا سامنا جبریل علیہ السلام سے ہوا تو وہ ڈر گئے تھے، کچھ ایسی باتیں ہوئی، انہوں نے ان کو سینے سے بھینچ لیا تھا، کہا اقرا، انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا ہوں، بہرحال تو وہ بہت ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، اور گھبراہٹ میں پھر واپس گھر آئے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے گھبراہٹ میں بہت کچھ کہا، جس کے اوپر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، انہیں تسلی دی ان کو، لیکن انہوں نے اس کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ لو لگائے رہتے ہیں، آپ غار حرا میں جا کر کے صبح سے شام تک اللہ سے اپنا لو لگاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو نہیں بچائے گا، آپ کو اس لیے بچائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، بیوہ اور یتیموں کو کفالت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو بچائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر جو ہے حقوق العبادت کی اہمیت بڑھ گئی، اسی لیے اب یتیم اور بیوہ کی بات آئی تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا میرے پاس ہوگا، اور انہوں نے 2 انگلیاں بھی رکھی سامنے، اس طرح سے پاس ہوگا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والے کی اہمیت اتنی ہے کہ جنت میں جو جائے گا حضور کے آس پاس ہوگا۔ اور بیوہ کے بارے میں کہا گیا، حدیث ہے کہ بیوہ کے کسی کام کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب آپ سوچ لیجیے، بیوہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی جو ہے کسی کام کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو اللہ کی راہ میں جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک روایت اور ہے، یہ سب حقوق العباد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت کا ذکر ہوا اور بتایا گیا کہ یہ عورت معمولی عبادت کرتی ہے، اور میں ذکر ہوا کہ ایک عورت بہت سی نمازیں پڑھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، رات میں تہجد اٹھ کر پڑھتی ہے، عبادت کرتی، کافی عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان بہت تیز ہے، اس کی زبان بہت تیز ہے، لوگوں سے جھگڑا کرتی ہے، پڑوسی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہا کہ وہ دوزخی جہنمی عورت ہے، ان کے منہ سے بساختہ نکلا کہ وہ جہنمی عورت ہے۔ اسی مجلس میں ایک دوسری عورت کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ عورت بہت معمولی عبادت کرتی ہے، لیکن وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے، جب سالن بناتی ہے تو اس میں شوربہ بڑھا دیتی ہے تاکہ لوگوں کو ہدیہ کر سکے، محلے والے اس سے بہت خوش رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس حدیث سے، ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے حق کے بارے میں اور مردوں کے حق کے بارے میں توازن، بیلنس بنا کے رکھنا چاہیے، اور دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ ہر چیز میں توازن رکھیے، بیلنس رکھیے، تو اللہ کے حق کے بارے میں اور بندوں کے حق کے بارے میں بھی ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے۔ اور دین ہم سے یہ امید کرتا ہے، ہمارا دین خدمت کرنے کا دین ہے، ہمارا دین خدمت کرنے کا دین ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے
کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے کام آتا، سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ اس طرح ہم پاتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے کتنے بھی بہتر ہوں، لیکن اگر ہم نے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا اور ہمارے تعلقات و معاملات بندوں کے ساتھ اچھے نہیں رہے، اگر یہ پہلو کمزور ہے ہمارا، تو قیامت کے دن ہماری نمازیں، ہمارے روزے شاید ہمیں ہمارا بھلا نہ کر پائیں۔ اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ جس طرح ہمارے تعلقات اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، اسی طرح سے ہمارے تعلقات و معاملات بندوں کے ساتھ، یعنی ہمارے ماں باپ، گھر والوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یہی دین کا اصل اور جامع تصور ہے۔ آخرت و امانہ والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ریاض صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایک کوئی غزل مترنم آواز میں پیش کریں۔ پہلے 2 شعر مظہر بھوپالی کے۔ ارشاد ارشاد۔ یہ والا پگا ٹھنڈا اور یہ والا ٹھنڈا۔ یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں، یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں، چراغ بجھتے نہیں خود بجھائے جاتے ہیں، چراغ بجھتے نہیں خود بجھائے جاتے ہیں، ہر ایک چہرے کو سچائی مت سمجھ لینا، ہر ایک چہرے کو سچائی مت سمجھ لینا، یہاں پہ روز مکھوٹے لگائے جاتے ہیں، یہاں پہ روز مکھوٹے لگائے جاتے ہیں۔ اشارہ ہے نکھت نسیم۔ جو دل پہ گزری ہے، جو دل پہ گزری ہے، جانا اسے سنائے کیا، جو دل پہ گزری ہے، جانا اسے سنائے کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا، ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا، ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا، تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا، ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ، ہم دکھائیں کیا، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ، دکھائیں کیا،
ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکہت، ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکہت، جو دل بجھا ہے تو باہر سے جگمگائیں کیا، جو دل بجھا ہے تو باہر سے جگمگائیں کیا، جو دل پہ گزری ہے جانا تمہیں سنائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا۔ ایک دو چار شعر پڑھتے ہیں بس باقی ٹائم کم ہے، تو حمدیہ شعر پڑھیں گے تاکہ گناہ کم ہو۔ حمدیہ جس کے خوش ہونے سے خوش ہوتی ہے ساری کائنات، جس کے خوش ہونے سے خوش ہوتی ہے ساری کائنات، اس کے در پہ سر نگوں ہو جائیے ساری حیات۔ جس کے خوش ہونے سے خوش ہوتی ہے ساری کائنات، اس کے در پر سر نگوں ہو جائیے ساری حیات۔ تم آ گئے تو ظلم سے جانے کہاں گئی، تم آ گئے تو ظلم سے جانے کہاں گئی، ہم کو بھی اب شمع کی ضرورت نہیں۔ ہوں زمین کو جب بھی میں دیکھتا ہوں، زمین کو جب بھی میں آسماں کب دکھائی دیتا ہے، مشکلیں ہو گئی ہیں سب آسان، مہرباں کب دکھائی دیتا ہے، مشکلیں ہو گئی ہیں سب آسان، مہرباں کب دکھائی دیتا ہے، خوبصورت سی اس کی دنیا میں تیرگی ہے تو ہیں اجالے بھی، خوبصورت سی اس کی دنیا میں تیرگی ہے تو ہیں اجالے بھی، پھول چھائے ہوئے ہیں چاروں طرف، باغباں کب دکھائی دیتا ہے، پھول چھائے ہوئے چاروں طرف، باغباں کب دکھائی دیتا ہے۔ کون سمجھا ہے بدلتے ہوئے موسم کا مزاج، کون سمجھا ہے بدلتے ہوئے موسم کا مزاج، کل تلک صاحب مسند کہاں ہے ڈھونڈو، کل تلک صاحب مسند کہاں ہے ڈھونڈو، اجالے بانٹتے تھے ہم نہ جانے کیا ہوا ہم کو، اجالے بانٹتے تھے ہم نہ جانے کیا ہوا ہم کو، اندھیروں سے شکایت ہے، اندھیروں سے شکایت ہے چراغوں سے لڑائی، اندھیروں سے شکایت ہے چراغوں سے لڑائی، الزام دے رہے ہیں دنیا میں ہم سبھی کو، صحیح بھائی، الزام دے رہے ہیں دنیا میں ہم سبھی کو، اور ہم سے بڑا نہیں ہے دشمن کوئی ہمارا، ہم سے بڑا نہیں ہے دشمن کوئی ہمارا، اور چند اپنوں نے بنا دی ہے چند جہنم سی حیات، چند اپنوں نے بنا دی ہے جہنم سی حیات، ورنہ جنت کی طرح ہم جی رہے تھے زندگی، ورنہ جنت کی ہم فضاؤں میں گھومتے پھرتے، کاش مالک نے پر دیے ہوتے، ہم فضاؤں میں گھومتے پھرتے، کاش مالک نے پر دیے ہوتے، زندگی باوقار ہو جاتی دوسروں کے لیے جیے ہوتے، باوقار ہو جاتی دوسروں کے لیے جیے ہوتے، اس کو دل میں بسا لیا ہم نے، اس کو دل میں بسا لیا ہم نے، دھولیاں اب نہیں جلاتے۔ کرشن بہاری نور صاحب کی ہے غزل، تو کہا ہے سداد فرمائے، زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں،
اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اتنے حصے میں بڑھ گیا ہوں میں, اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. زندگی موت تیری منزل ہے, زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. سنیے گا, سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں, جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں, زندگی اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملتا ہی نہیں. آخری سنیے پر فرمائیے. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. مائک تھوڑا پاس کر دیں تاکہ آپ کی آواز, ویسے تو آواز آپ کی ایسی بلند ہے. تو لاکھ بے وفا ہے, ہاں سنایا تھا, تو لاکھ بے وفا ہے مگر سر اٹھا کے چل, اسی دن سنایا تھا, ابھی حال ہی کا ہے. تو لاکھ بے وفا ہے مگر سر اٹھا کے چل, دل رو پڑے گا تجھ کو پشیمان دیکھ کر, دل رو پڑے گا تجھ کو پشیمان دیکھ کر. تو لاکھ بے وفا ہے مگر سر اٹھا کے چل, دل رو پڑے گا تجھ کو پشیمان دیکھ کر. سمجھا کہ نہیں؟ یہ بھی اس میں نہیں, اس میں نہیں, یہ الگ سے ہے. ہم کو اڑنے کے طریقے نہ سکھاؤ لوگ, بہت, یہ بھی شعر سنیے گا. ہم کو اڑنے کے طریقے نہ سکھاؤ لوگ, نیم پیڑ, ہم پیڑ سے آئے ہیں پنجرے سے نہیں, بہت, ہم پیڑ سے آئے ہیں پنجرے سے نہیں. تو اگر صدر صاحب کی اجازت ہو تو میں ایک غزل کے کچھ شعر میں نے اس میں نشست میں سنائے تھے, وہ غزل کے باقی اشعار میں چاہتا ہوں کہ اچھے ہیں اور سنے ہوں گے آپ لوگوں نے. الگ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی زد سے دیا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے, کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے, اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے, خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے, جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال. آپ اس پر عمل نہیں کرتے. کسی کی رہ سے خدا کی خاطر, ایک توجہ ہے, کسی کی رہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر, کسی کی رہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر, پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے, وہ جس کو دیکھے دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے, لبوں پہ اپنی وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں, پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور ایک دو شعر اگر اور اجازت ہو تو میں سنا دوں. احمد فراز کے کچھ شعر ہیں. میرے تن کے زخم نہ گن ابھی, میرے تن کے زخم نہ گن ابھی, میری آنکھ میں ابھی نور ہے, میرے تن کے زخم نہ گن ابھی, میری آنکھ میں ابھی نور ہے, میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے, اور سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. رشتے توڑ گیا
وہ سبھی جاتے جاتے توڑ گیا ورنہ اتنے تو محسن تھے کہ آتے جاتے. اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہیں, اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہیں, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. کچھ شعر اور ہیں اگر اجازت ہو. یہ جون ایلیا کی ہے, بہت مشہور شاعر ہے. سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر, سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے. سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے. آج ایک بات تو بتاؤ مجھے, آج ایک بات تو بتاؤ مجھے, زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت, کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. بہت بہت شکریہ. جان ایلیا اور پروین شاکر. اب جناب صدر صاحب اگر ترنم سے کچھ سنانا چاہیں تو آپ ہی. چلیے کوئی بات نہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور جناب صدر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے محبت. اور انشاءاللہ اگلی بیٹھک اگر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی تو اگست میں ہوگی, اور باقی آگے کے مہینے بھی بک ہو چکے ہیں, دسمبر تک اور فروری تک بک ہو گئے. جنوری خالی ہے, جنوری میں آپ تو بہت بہت شکریہ بہت لذیذ کھانے کے لیے. انشاءاللہ.